آپ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی بددعا کر رہے ہیں کہ اس آیت کو جو سنے اور غور نہ کرے، اس سے عبرت حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مندوں کے لیے کائنات کے اندر نشانی ہے، اور عقل مند کون ہے؟ جو بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیا کی ڈگری پانے والا اور دنیا میں بڑے بڑے عہدے پانے والا وہ دانشور نہیں ہے، وہ جینیس نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بدھیمان نہیں ہے۔ بدھیمان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، جینیس وہ ہے جو اپنے کریٹر کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کے آگے سر نہ جھکائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، اور صاحب وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی ندی کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کتے بلی بندر کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کی عقل جب ماری جائے وہ شرک کرتا ہے، وہ کریشن کے آگے جھکتا ہے، اور انسان جب جینیس ہوتا ہے وہ کریٹر کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جینیس وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات پہ غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی تہجد میں رو رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے اس واقعے سے، اپنے نبی کی سیرت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہم اور آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے؟ اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں رو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ او لوگو، او نوجوان ساتھیو، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیو، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیو، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سننے سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو، شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے وقت پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ جو قرآن پڑھ کے سناؤ، میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے، ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے، وہ دل مر چکا ہے، وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو، اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے، ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو، صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی، کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے، کوئی صحابی علم میں ماہر ہے، کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے، ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے، ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو، یہ قرآن کتنا بہترین۔ اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیو یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے۔ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، جب میں سورہ نساء کو پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی، اے میرے رسول، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو، اب روک دو، اب تلاوت روک دو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ اس لیے رو رہے تھے آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس تھا، آپ کو یہ احساس تھا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میری ساری امت کے بارے میں مجھے گواہ بنایا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ آج کون ذمہ داری کے بارے میں سوچ کے روتا ہے؟ آج تو ہوڑ لگی ہے عہدوں، مجھے امیر بنا دو، مجھے ناظم بنا دو، مجھے خزانچی بنا دو، مجھے مدرسے کا ناظم بنا دو، مجھے مسجد کا متولی بنا دو۔ آج تو صاحب سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس ہوتی ہے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آج تو عہدے اور کرسی کے لیے انسان کسی حد تک گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے یہ سبق بھی ہمیں سکھایا کہ عہدے اور ذمہ داری یہ لینا بہت آسان کام ہے، اسے نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو اور آگے بڑھیے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، اپنی ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا۔ او لوگو، یتیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے؟ آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا، نہ ماں کا پیار آپ کو ڈھنگ سے ملا، نہ باپ کا سایہ آپ کو ملا، آپ تو در یتیم تھے، آپ تو پیدائشی یتیم تھے، آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جائے گا۔ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے۔ یتیم کے حقوق آپ کا بیان۔ آج برسوں کے بعد آپ کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم تو اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو، اللہ کے نبی کی عمر تو 40-50 سال کے پار ہو چکی ہے۔ آج آپ کا بچپن نہیں ہے، آج آپ کی جوانی نہیں ہے، جوانی کے بعد کا پیریڈ ہے، پھر بھی جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، ماں کی ممتا آپ کو یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار آپ کو یاد آ جاتا ہے، ماں کو کھونے کا احساس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر کرو، مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی، وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب ویل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا۔
اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دی. اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. او میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی. اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے رہنے والے، یو پی کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں. پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے، دین کا کام کرتے. کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت. میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی. تو اے لوگوں، تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ، ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ یو پی کی طرف چلے جائیں، راجستھان کی طرف چلے جائیں، دلی کی طرف چلے جائیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں، اور جہاں بڑی رونق لگی ہے، مردوں عورتوں کا جمگٹ ہے، اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو، جایا کرو، قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی، مذاق کرتے ہیں ہم. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا. اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو. عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے. اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا. اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں. قبر کے بارے میں سوچا.
اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے، مٹے اہل شان کیسے کیسے، کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی، جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ، রাজবড়ার একটা বেটা ছেলে, মোটামুটি 3-4 বছরকার, তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে যান, স্টেজে আছে। রাজবড়ার ছেলে কান্দা বিয়াকুল, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی امت হুসেন کے لیے সালেফি رو को رہے ہیں۔ নিয়ে আসেন, হুসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন যাদেরকে যা দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারাকে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। যাকে মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদের কাছে অনুরোধ কি আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা,
এই লেগে যারা বিচ রাস্তা আছেন ওনার কাছে অনুরোধ কি আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे थे। और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाई, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं। और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी की शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले। और एक आखिरी वाकया भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले थे जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कब मनाया जाए? तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहाँ पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें यह भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, व नफ्सुहु
यतताक़ऊ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज है, हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ है साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हजरत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है, ला बवाकी लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट लिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे। और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच में से तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की जिंदगी के इन वाक़यात को पेश करने से मकसद ये है कि हम भी अपने आप को टटोले कि क्या जिन मौकों पर नबी की आंखों में आंसू आए थे, नबी कुरान सुनते वक्त रो रहे हैं, आज हम भी तो कुरान सुनते हैं, हमारे दिल क्यों इतने सख्त हो गए, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? नबी कब्रिस्तान के पास गए, कब्र को देखा तो रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? नबी ने अपनी माँ को खो दिया, माँ को याद करके रो रहे हैं, आज अपनी माँ, अपनी जिंदा माँ के साथ हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये सारे वाक़यात हमें ये सबक देते हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर के लिए और उसकी तरक्की के लिए मुनक्किद हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद की